صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلینی مددے کعبئی امام مددے بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ راد پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ماں اے اشرف زمان زمانہ مدد نما درہائے بستارہ از قدید کرم کشا. اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے، اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اور ایک شعر جو میرے دادا مرشد کا ہوں یا میرے مرشد گرامی کے والد محترم حضور محدث اعظم ہند علی رحمۃ رضوان نے کہا ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں. اگر یہ ایک شعر سمجھ میں آئے تو پھر صدیق اکبر کی ذات کے مرتبے کو انشاءاللہ سمجھنا بہت آسان ہوگا. مرتبہ یہ ہے صدیق اکبر کا سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے ہیں وہ جامع نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے ہیں وہ جامع نبوت کے سوا. آئیے حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہر یہ درود پاک پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قلت چونکہ دامنگیر ہے اس لیے بات کو بڑی اختصار کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تھوڑی توجہ کر کے میری بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آج 22 جمادی الاخری میں اخری کا دن ہے اور یوم وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا کہ جب کوئی جگری دوست کا دن آئے یا جب کسی سب سے پیارے دوست کی بات ہو تو دوست راضی نہ ہو. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرا خلیل، اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم تھے، اور میرا خلیل اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. خلیل کہتے ہیں سب سے بڑا رازدار دوست، سب سے گہرا دوست، اسے کہتے ہیں خلیل. خلیل سے اوپر پھر محبوب کی کیٹیگری آتی ہے، اور محبوب کی کیٹیگری کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ جو محفل پاک ہے نا، اس پر ایک خصوصی توجہ رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تذکرہ صدیق اکبر یہ انسان کی قسمتوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ غوث پاک کا نام لے کر جب ہم تذکرہ کرتے ہیں نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑے پیر ہمارے ہیں۔ ہزاروں بڑے پیر کے مرتبے مل کر بھی صدیق اکبر کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے، بلکہ اور اگر بڑھ کر کہوں تو یہ مسلمہ حقیقت ہے ہمارے لیے کہ پوری کائنات کے ولی مل جائیں تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام صحابہ اگر مل جائیں تو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور مولا علی اور تمام صحابہ کو ملا لیا جائے تو وہ عثمان غنی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ عثمان غنی بھی اگر ان میں شامل ہو جائے تو پھر وہ عمر فاروق اعظم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں صدیق اکبر کے، کیونکہ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات میں اللہ اور پھر رسول اللہ پھر انبیاء کی ذات، اور انبیاء کے بعد اگر پوری کائنات میں کسی کا مرتبہ بلند و بالا ہے تو وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ میں ایک اکیلا کہنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں نا تو ہر خطیب جمعہ جو جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے نا وہ منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ لوگوں سن لو، کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر سب سے بلند و بالا کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی یاد رکھے صدیق اکبر کے مرتبے کو اگر کوئی جاننا یا جانچنا چاہتا ہو نا تو اللہ ماشاءاللہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی صدیق اکبر کو سمجھ سکے، ناممکن ہے۔ اور کیوں جانتے میں بات تو کہیں لے کر آیا تھا لیکن وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ان ساری باتوں کو پیش کروں، اس لیے پہلی ہی بات وہ چھیڑتا ہوں جسے میں بہت بعد میں بیان کرنے والا تھا، ذرا توجہ کرنا۔ یہ ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ جب مسجدیں ہمارے یہاں بنائی جاتی ہیں نا تو ایک اعلان کیا جاتا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ، کہتے جو بھی مسجد کے اندر اللہ کی راہ میں پیسہ دے گا جب تک مسجد قائم رہے گی، مسجد میں آ کر کوئی نمازی نماز پڑھے گا، اس نمازی کی نماز کا ثواب اس نمازی کو تو ملے گا ہی ملے گا، مسجد بنانے والے کو بھی اس کے ساتھ ثواب پہنچے گا۔ ہے نا؟ مسلمہ حقیقت ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا بھی جانتا ہے، بڑے سے بڑا بھی جانتا ہے۔ تو ذرا توجہ کر کے میری بات کو سننا، بات بڑی لطف دے گی اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آئے تاکہ مرتبہ صدیق اکبر سمجھ میں آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں پہنچے نا تو ضرورت پیش آئی کہ ایک مسجد کو مدینہ میں بنایا جائے۔ جب مسجد کو بنانے کے بعد آئی تو پھر بات آئی کہ جگہ ڈھونڈے، تو جگہ ڈھونڈی جب گئی نا تو پتا چلا ایک دو یتیم بچوں کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے تو اسے خریدا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا کر کہا کہ قیمت بولو، تمہیں قیمت کیا چاہیے اس کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و تسلیم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، قیمت ہم آپ سے لیں، اللہ اس کا بہتر جزا عطا کرنے والا ہے۔ حضور نے کہا میں یتیموں کا والی ہوں، اگر میں قیمت ادا نہ کروں یتیموں کی تو پھر یہ تو سند بن جائے گی لوگوں کے لیے، یتیموں کا مار کھانے کے لیے۔ حضور نے کہا نہیں، یہ نہیں، ہبا نہیں کر سکتے، قیمت بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے یتیم دو بچے جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی ہو۔ حضور نے اشارہ کیا ابا بکر کی طرف، کہا ابو بکر
اشارہ کیا ابو بکر کی طرح، کہا ابو بکر آ ذرا قیمت لگا اور قیمت دے اسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت ادا کی، مسجد نبی کی جگہ خریدی اور جگہ خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کی، اور اس وقت والی زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے ہم اور آپ آج بھی مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، بات ابھی تک آپ نے سن رکھی ہے، اب آگے والی بات ہے نا وہ سمجھ میں آ گئی نا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا صدیق اکبر کا مرتبہ کیوں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہاں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا بچہ بھی آ کر نماز پڑھتا ہے، ایک باشعور آ کر بھی نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ ایک ایسا بندہ بھی آتا ہے جسے علم نہیں ہے، ایک وہ بندہ بھی آتا ہے جسے ادھورا علم ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نماز برابر نہیں ہوتی۔ ایک وہ بھی آتا ہے جو عالم دین ہے، اس کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی آتا ہے جو ولی کامل ہو، اس کی نماز کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ وہ بھی آتا ہے جسے عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، ان کی نماز کی کیفیت پر کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ غوث پاک آئے تو ان کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ امام اعظم کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ پھر حکم یہ لگایا گیا، جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، جیسی نماز پڑھتا ہے ویسا ثواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے تاریخ کا مطالعہ جب کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے بعض نماز پڑھنے والے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک پروردگار عالم نے جواب دیتے ہوئے نہ کہا ہو میں قبول کرتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیری صدا کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر ان کی نماز کی کیٹیگریوں کا عالم کیا ہوگا جب انہیں وہ ثواب دیا جاتا ہے، اور اس ثواب کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے، تاریخ گواہ ہے عام بندے کی نماز کا کوئی ثواب کا حساب نہیں کر سکتا۔ جب عام کا حکم یہ ہے تو جب کوئی خاص آ کر نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز کے ثواب کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم مسجد بنائیں اور مسجد میں ہمارے بھاگ اگر جدے کوئی اللہ کا ولی آ جائے نا تو پھر ہماری نیکیوں میں ایک ولی کی نیکی بھی شامل ہوگی، ایک ولی کی نیکی بھی شامل ہوگی، کیونکہ اس نے نماز اس مسجد میں ادا کی تھی جس میں ہم نے پیسہ دیا تھا۔ میں قربان نہ جاؤں صدیق اکبر کی ذات پر، میں قربان نہ جاؤں صدیق اکبر کی ذات پر۔ 10 سال جہاں اکابرین صحابہ تو صحابہ ہیں، بات بڑی طویل ہو سکتی ہے، میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ اکابرین صحابہ تو صحابہ ہیں، مولا کائنات جیسی ذات بھی ہے، وہاں نماز پڑھنے والی عمر بن خطاب جیسا بھی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کی نماز کے پایا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور وہ اے آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر میں کہوں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا، بات سمجھا چکا۔ ذرا توجہ کرنا، صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے جس کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کے سجدے بھی لکھے ہیں، جس کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کے سجدے بھی لکھے ہیں۔ مجھے بتاؤ جس کے نامہ اعمال میں مصطفیٰ جان رحمت کے سجدے لکھے ہوں، کب بھلا ممکن ہے کہ کوئی شخص اندازہ کر سکے کہ اللہ نے اسے کیا مرتبہ دیا؟ ہاں صدیق اکبر۔ اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے ہیں وہ جامع۔ فضیلت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو عروج دے، ہر وہ چیز جو انسان کو عروج دے۔ علم اللہ نے صدیق اکبر جتنا کسی کو نہ دیا تھا۔ ہاں وہ فقہ کا وہ عالم تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ مفتی بھی تھا، وہ شیخ الحدیث بھی تھا، وہ شیخ القرآن بھی تھا، وہ رسول اللہ کا نائب بھی تھا، وہ رسول اللہ کا خلیفہ بھی تھا، وہ سب کچھ تھا۔ فضیلت ہر حاصل ہے اسے جو انسان دنیا میں جسے فضیلت کا نام دے سکے، ہر فضیلت کے ہے وہ جامع۔ نبوت کے سوا اگر نہیں ہے کوئی فضیلت حاصل تو وہ صرف اور صرف ایک فضیلت ہے
नबुव्वत, नबी नहीं थे सिद्दीक़ अकबर। अब नबुव्वत को छोड़कर मर्तबा देखे ना, कुरान ने जब हिदायत दी ना तो कहा था ना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन। नबी से मुत्तसिल जिसका जिक्र किया ना वो सिद्दीक़ अकबर है। कुरान जब फैसला करता है तो कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुमा तराहुम रुक्अन सज्जदा। कुरान ने जब चारों को जिक्र किया तो कहा पहला वो पंजतन देखे, कुरान पंजतन को बयान कर रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उसके साथी है जिससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो जो उनके साथियों में से एक वो है जो लोग काफिरों पर बड़ा सख्त है, भारी है। उससे मुराद उमर फारूक आज़म की जात है। रुहमा बैनहुमा, और वो जो उनमें से एक वो है जो आपसी लोगों में रहमदिल है का उसका नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। वतराहुम रुक्अन सज्जदा, वो भी है जब भी तुम उसे देखोगे तो या तो रुकू की हालत में पाओगे या सजदे की हालत में पाओगे। और इससे मुराद मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। गोया कुरान फैसला दे रहा है सबसे बढ़कर ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की, फिर वो अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक आज़म है, फिर उस्मान गनी, फिर मौलाए कायनात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान ने ये तरतीब अनेक जगह पर बयान की। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत इसकी तशरीह करते हुए खुद इरशाद फरमाते हैं कि वल अस्र से मुझे मुराद लिया गया कि मेरे ज़माने की कसम उठाई गई। फिर कहा गया इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो लोग जो खसारे के घाटे में है। उससे मुराद अबू जहल है, उससे मुराद अबू लहब है, उन लोगों को मुराद लिया गया। फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फिर जो आगे कहा गया इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। व अमिलुस सालिहात, इससे मुराद उमर फारूक आज़म है। व तवासौ बिल हक़ से मुराद उस्मान गनी है। व तवासौ बिस सब्र से मुराद मौलाए कायनात है। कुरान खुद तरतीब दे रहा है, लोगों भटकना नहीं। दुनिया के लोग जो कहना चाहे वो अपने मन से कहते रहेंगे। कुरान बता रहा है अगर रसूलुल्लाह के बाद कायनात में कोई अफजल तरीन है तो वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। और एक नहीं अनेक जगह पर कुरान कह रहा है। और तफासिर उठा कर देखे ना, दुनिया की किसी भी तफसीर को उठा कर देखे, वल्लज़ीना मअहू से मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। ज़रा तवज्जो करना, सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा कितना बुलंद व बाला है। एक हदीस पढ़ने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनना। अल्लाहु अकबर, जब महशर का मैदान कायम होगा ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त जब महशर कायम किया जाएगा, 3 कुर्सियाँ सोने की 3 कुर्सियां अल्लाह के अर्श के करीब बिछाई जाएगी। हुक्म होगा, आवाज मुनादी निदा देगा, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। एक तो आपके लिए हुजूर जलवाबार होंगे, दूसरी अर्श के एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा होंगे, दूसरी तरफ के लिए मुनादी आवाज देगा, ए अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आएंगे, तख्त आपके लिए है। अल्लाहु अकबर, जब दोनों तरफ, एक तरफ हबीब होगा, एक तरफ खलील होगा, बीचली कुर्सी खाली होगी, लोग हैरत में होंगे वो कौन है जो यहाँ आएगा। तब मुनादी निदा करते हुए कहेगा, ऐन अबू बकर सिद्दीक, वो अबू बकर सिद्दीक कहाँ है। अल्लाहु अकबर, गोया महशर के मैदान में मुनादी निदा करते हुए कहेगा, और सिद्दीक अकबर मुबारक हो, रसूलुल्लाह की कुर्बत की बिना पर अल्लाह ने ये सिला अता किया है। आज तीसरी कुर्सी पर सिद्दीक अकबर जलवा पार। जरा मंजर तो निगाहों में लाओ, वो महशर का मैदान हो, आदम से लेकर ईदम और ईदम से लेकर आखिरी दम तक का हर इंसान मौजूद हो, और उस मजमे के दरमियान सदा मुनादी सदा लगाता
फरमाते हुए कहे कि रसूलुल्लाह जलवा बार हैं, अब इब्राहिम खलीलुल्लाह जलवा बार है, अंबिया सामने है, सहाबा सामने है, औलिया सामने है, गौस और कुतुब सामने है, सालिहीन सामने है, नेक सामने है, बदकार सामने है, और उन दो हबीब और खलील के बीच में अल्लाह ने जिसका इंतखाब किया, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वो ज़ात सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चार यार, चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो करें ना। इसीलिए मेरे पीर और मुर्शिद कहते हैं कि मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद। हर फजीलत के हैं वो जामे नबूवत के सिवा, हर फजीलत के हैं वो जामे नबूवत के सिवा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कौन है जो सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कर सके? कमा हक़ हूँ जैसी उनकी शान है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे पहला वो फर्द, यानी नबियों के बाद जो कायनात में सबसे पहला वो फर्द है जो जन्नत, अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा, तो उस ज़ात का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। उस ज़ात का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। गोया हदीस हमें बता रही है, कुरान हमें बता रहा है, वल्लज़ीन मअहू, जो उनका साथी है, और साथी भी कैसा बेमिसल बेमिसाल है। बचपन में रसूलुल्लाह का साथी बना, जवानी में रसूलुल्लाह का साथी रहा, बुढ़ापे में रसूलुल्लाह के साथ रहा, फिर जब दुनिया की जिंदगी से, फिर जब दुनिया में अज़ियतें आई तो अज़ियतों में रसूलुल्लाह का साथ न छोड़ा। जब वही गारे सौर में गया तब भी रसूलुल्लाह का साथी बनकर गया। वहाँ से निकल कर मदीने हिजरत को आया, वहाँ भी रसूलुल्लाह का साथी रहा। रसूलुल्लाह के साथ मदीने में 10 साल क़याम करके वहाँ भी रसूलुल्लाह का साथी रहा। फिर जब दुनिया से गया तब भी वो आकर भी लेटा तो लेटा कहा। इसीलिए शायर ने कहा था, इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने, इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने, कि यारे गार का मर्तबा हुजूर जानते हैं, यारे गार का मर्तबा हुजूर जानते हैं। दुनिया में साथी, कब्र में साथी, महशर के मैदान में उठे तो इस हाल में अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत अपने काशानाए नबूवत से निकलते हैं, अपने सीधे हाथ में अबू बकर के हाथ को पकड़े हुए हैं, उल्टे हाथ में उमर फारूक आज़म का हाथ है। दोनों यारों के हाथ पकड़ते हुए मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, लोगों कल सुबह क़यामत के दिन जब मैदान महशर की तरफ उठाए जाएंगे, तब भी मैं और अबू बकर और उमर इसी तरीके से उठाए जाएंगे। वो रहे साथ, वो सोए साथ, वो उठे साथ, वो महशर में रहे साथ, जन्नत में रहे साथ, जन्नत में रहे साथ। अरे जो इतना करीबी है, लोग कहते हैं ना, जो जितना करीबी होता है ना, उसका मर्तबा भी उसके नजदीक उतना ही ज्यादा होता है। जो जितना करीबी होता है, मर्तबा भी उसका उतना ही ज्यादा होता है। मैं कहता हूं, इससे ज्यादा रसूलुल्लाह का करीब कौन है? इससे ज्यादा रसूलुल्लाह का करीब कौन है? जो दुनिया में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, उठेगा भी साथ, महशर में भी साथ होगा, जो जन्नत में भी नबी के साथ। इससे बढ़कर साथी कौन हो सकता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कोई समझ नहीं सकता। अगर कुछ कहना चाहे ना, तो वही मुहद्दिस आज़म हिंद का जो शेर है ना, यही एक आखिरी जुमला बनकर हमें सदा देगा कि मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के हैं वो जामे नबूवत के सिवा, नबूवत के अलावा उन्हें गौसियत को, उन्हें गौस भी कहा जा सकता है, नबूवत के अलावा उन्हें वली भी कहा जा सकता है, नबूवत को छोड़कर उन्हें सहाबी का मर्तबा भी है। बल्कि कुरान करीम में जिस सहाबी का जिक्र आया वो तन्हा अबू बकर है, वो तन्हा अबू बकर है। इज़ यक़ूलू लिसाहिबिही इज़ हुमा फिल गार, गार में जब अपने साहिब से कहा, जिसकी सहाबियत पर सनद अल्लाह के कलाम कुरान पाक ने लगाई है, वो ज़ात भी सरकार सिद्दीक़ अकबर की है। अब अगर
سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں کون سی بات کو ذکر کرے کون سی بات کو چھوڑے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو پہلا نام ابو بکر صدیق کا حضور بیمار آخر وقت میں جب حضور بیمار ہوئے اور حلالت کی وجہ سے حضور اٹھ نہ سکے مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے تو پہلی صدا یہ تھی ابو بکر سے کہو میرے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے جس نے رسول اللہ کی حاضری میں 15 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائی تھی وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق کی ذات تھی ایک عورت جب رسول اللہ کے دربار میں آ کر سوال کرتی ہے حضور نے کہا میرے بعد آنا پھر وہ آئی حضور نے کہا بعد میں آنا پھر وہ آئی تیسری دفعہ جب آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی اگر آپ ظاہری وصال کر چکے ہوں آپ ظاہری پردہ کر چکے ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر تو ابو بکر کے پاس چلی جانا وہ میرا خلیفہ بنے گا جس کی خلافت پر سند رسول اللہ لگا رہے ہوں جیسے ساتھی رسول اللہ نے بنایا ہو اور پھر حالات زندگی یہ ہے نا جب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر آتا ہے نا اس وقت ابو بکر صدیق کا ذکر ضرور چھڑتا ہے اور جانتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا مقرر ابو بکر صدیق ہے اسلام کا سب سے پہلا مقرر ابو بکر صدیق ہے اسلام کا سب سے پہلا مبلغ ابو بکر صدیق ہے کس طرح جانتے ہیں توجہ کرے بات اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کروں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا لوگ جب حضور کی بات سن کر اٹھ کر چلے گئے چند دنوں کے بعد ابو بکر صدیق آئے کہا یا رسول اللہ چلے نہ تبلیغ کرتے ہیں یا رسول اللہ آؤ نہ تبلیغ کرتے ہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ہائے وہ تقریر بھی کیا تقریر ہوگی موضوع ہے توحید باری تعالیٰ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے خطیب کا نام ابو بکر سامعین میں دو جہاں کا مختار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے سارے مکہ والوں کے بیچ میں جس نے سب سے پہلا اللہ کی تو وحدانیت پر اللہ کی یکتائیت پر اللہ کے ایک ہونے پر خطبہ دیا اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلا مقرر اسلام کا ابو بکر صدیق ہے آج کائنات کے ذرے ذروں پر جو تقریریں کی جاتی ہے نا وہ سلامی دے ابو بکر صدیق کی دہلیز کو وہ سلامی دے ابو بکر صدیق کی دہلیز کو اس لیے کہ وہ دہلیز ہے جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے خطبہ بھی دیا اور خطبہ دے کر لوگوں کی مار بھی اتنی سہن کی تھی کہ گش کھا کر زمین پر گرے تھے کئی دنوں کے بعد آپ کو ہوش آیا تھا ابھی وقت نہیں ہے جو سیرت کو بیان کیا جا سکے لیکن توجہ کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ میری حاضری میں نماز ابو بکر صدیق پڑھائیں ہے نا اب آپ جانتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے چند چیزوں کا ہونا لازمی ہے سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ امام اسے بناؤ جو شیخ القراء ہو اس گاؤں میں جو بہترین تیرت کے اصولوں کو جانتا ہو تیرت کرتا ہو جو عالم میں بہترین عالم ہو سارے خوبی جس میں ایک ساتھ ہو اگر ایسا نہیں ہے یا ہے تو دو ایسے برابر ہیں تو پھر اس کو بناؤ جو رسول اللہ کی سنت کا سب سے زیادہ پیروکار ہے توجہ کرنا میری بات پر حضور نے فرمایا اس سے آگے بڑھاؤ جو رسول اللہ کی سنت کا زیادہ پیروکار ہے تیسری چیز اگر اس میں بھی برابر ہے یا نہیں ہے ایسا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھ سکتا ہو اسے بناؤ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بات آگے خیر مجھے اس سے آگے جانا نہیں ہے میں توجہ کر کے جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھے
اب ذرا توجہ کرے، حضور فرماتے ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر چڑھے۔ عمر پیچھے کھڑا ہے، عثمان پیچھے کھڑا ہے، علی پیچھے کھڑا ہے، طلحہ و زبیر پیچھے ہیں، بلال حبش پیچھے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور ابو بکر کو آگے کیا جا رہا ہے۔ گویا اگر کہوں نہ تو غلط نہیں ہوگا، حضور کی نظروں میں سب سے بڑا قاری ابو بکر تھا، حضور کی نظروں میں سب سے بڑا عالم ابو بکر تھا، حضور کی نظروں میں سب سے بڑا شیخ ابو بکر تھا، حضور کی نظروں میں سب سے بڑا سنت کا پابند ابو بکر تھا۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو آگے کیا جائے، وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اما عائشہ حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہے نا وہ رقیق القلب ہے، رقیق القلب ہے، دل کے بھولے ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں مصلی نہیں سنبھال پائیں گے کہ یا رسول اللہ مصلی پر جائیں گے نا تو رو رو کر برا حال ہو جائے گا، کسی اور کو حکم دینا۔ حضور نے کہا ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے پھر وہ سوال کیا، حضور نے تیسری بار کہا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کو حق نہیں ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی مصلی امامت پر چڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گویا اگر دیکھا جائے نا تو دنیا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کے تعلق سے ایک اور بات پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ باتیں تو بے شمار ہیں، ابھی تو وہ بھی باقی ہے جب غار میں تھے، ابھی تو وہ بھی باقی ہے بات جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پر چڑھایا تھا۔ ہاں اس میں بھی وہ بات چیز بڑی پوشیدہ ہے کہ اگر رسول اللہ کندھے پر سوار تھے تو قدم ناز مصطفیٰ لگتے کہاں تھے، اور اگر یہ کہو گے نا سینہ صدیق پر تو میں کہوں گا یہ وہ قدم ہے جو عرش خود چاہتا ہے کہ آپ کے قدم مجھ پر آئے۔ اللہ کا عرش جس قدم کو اپنے سینے پر لینا چاہتا ہو، جب وہ قدم صدیق اکبر کے سینے پر آئے ہوں گے تو اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کیا بنایا ہوگا، اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کیا نوازا ہوگا۔ لیکن خیر توجہ کرے، میں بات عقیدے کی کرنے لگا ہوں اور آخری بات عقیدے کی سمجھا کر بات کو ختم کروں۔ آج کے دور میں نا شیعت بہت پھیل چکی ہے، جگہ جگہ پر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مام اللہ رب العالمین نہ جانے الگ الگ انداز سے پیش کرتے ہیں اور الگ الگ مثالیں دے کر مولا کائنات کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سنو اور اپنے کانوں کو کھول کر اپنے اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں جگا دو اور اپنے آپ کے عقیدوں کا قبلہ درست کرو۔ سن لو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے آپ سے سوال کیا تھا، بابا حضور ذرا یہ تو بتائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اس وقت مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا، اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے، عقیدہ دے رہے ہیں مولا علی، ذرا توجہ کرنا، جو کہتے ہیں نا کہ ابو بکر سے مولا علی افضل ہیں، وہ نالائق یہ نہیں جانتے کہ وہ مولا علی کے وروਧ جا رہے ہیں، کیونکہ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو مجھے شیخین پر فضیلت دے، یعنی عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق سے فضیلت والا بتائے، میں اس پر 80 کوڑے قائم کروں گا، حد قائم کروں گا، اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ خود مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہونے کے باوجود جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو کسی پر ابو بکر صدیق و عمر پر فضیلت نہ دینا، اس چیز کو وہ خود گوارا نہیں کرتے، لوگ کہتے وہ دشمن تھے۔ میں نے کہا نادان ذرا سوچ کر بات کیا کر، بات ذرا سوچ کر کیا کر، اس لیے کہ جس حسین کو مولا علی کا خون نصیب ہوا اس نے اپنے قبے کو تو لٹا دیا لیکن غیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دیا۔
کیا اس حسین کا بابا علی المرتضیٰ باب خیبر شکن کب بھلا ممکن ہے کہ ان کا حق مارا جاتا اور وہ اسے روکتے نہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بات اصل یہ تھی نا حضور نے ارشاد فرما دیا تھا حضور نے اشارے دے دیے تھے رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ کون افضل ہے کون خلافت کا حقدار ہے حضور کے بعد کس کے ہاتھوں خلافت جانی ہے اس لیے اولیاء کائنات نے خود بیعت کی ہے ابو بکر کے ہاتھ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم عثمان غنی ان میں خاص کر کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں مولا علی کا نام بھی شامل ہے ایسے ہی تو کوئی بیعت نہیں کرتا نا اگر یہ بات عقیدہ نہ سدھارو گے نا تو پھر تم سچے مولائی بھی نہیں بن سکتے مولا علی کے چاہنے والے بھی نہیں بن سکتے تم تو انکار کر رہے ہو مولا علی کی طاقت کا تم انکار کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حضور نے فرمایا تھا مولا حق کو ادھر کر دے جدھر علی مولا حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو علی کو ادھر نہیں جدھر حق ہو حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو علی نے ابو بکر کی بیعت کر کے بتایا حق ادھر ہے علی نے ابو بکر کی بیعت کر کے بتایا حق ادھر ہے تو یاد رکھنا یہ عقیدہ ہے ہمارا افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احمد مجتبیٰ دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبیٰ دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو یہی روز و شب ہے دعا میری کہ مرحوم تیرے دیار پہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا یہی روز و شب ہے دعا میری کہ مرحوم تیرے دیار پہ کہ مرحوم تیرے دیار پہ یہی مدعا اے حیات ہے یہی مدعا اے حیات ہے اس مدعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبیٰ دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو حسین جس نے جیا کے پوچھا نے وفا کو ہرا دیا وہ حسین جس نے جیا کے پوچھا نے وفا کو ہرا دیا جب نے وفا کو ہرا دیا اسی جان سارے کا واسطہ اسی جان سارے کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبیٰ دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله وسلم